اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین میں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بدیہی اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بخلاف انسان کے ملکیت کے کہ وہ ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی۔ نیز اس کی ملکیت و تصرف اشیاء پر ظاہر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں۔ اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف حق تعالیٰ کی ہی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے کی کیا حکمت ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم و حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ اور فرنیچر کا مالک ہے، حشم حدم کا مالک ہے۔ یہ ناقص سی ملکیت ہے جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے، وہ اسی میں مغرور و بدمست ہو گیا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات و رابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ محدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی ان آیات میں ہے۔ یوم ھم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اس میں روز جزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی کوئی بات خدا سے صورتاً بھی مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ کی ہی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ یہ تینوں آیتیں آ چکی اور ان کی تفسیر میں آپ یہ بھی معلوم کر چکے کہ پہلی 2 آیتوں میں حمد و ثنا کے ضمن میں ایمان کے بنیادی اصول، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک موعظانہ انداز میں آ گیا ہے۔ اسی تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا کہ اس کے ہم صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت و آخرت کا بیان بھی مع دلیل کے آ گیا۔ اب چوتھی آیت کا بیان آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا و درخواست کا ہے۔ نعبد و عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی کے انتہائی تعظیم و محبت کی درجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار۔ نستعین و استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں سے
الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبع کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے اور کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں، اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیری سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس مقتضائے طبع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اقتضائے عقلی و طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی اقتضائے عقل و طبع کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا۔ روح البیان۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت و اعانت کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کو دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے اس کا ذکر نہ کرنے سے عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اپنی عبادت اور دینی و دنیوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کے نیک کاموں میں حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس طرح ہو کہ نہ کسی پر بھروسہ اللہ کی مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اس طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کے علامات ہیں، جیسے کہ رکوع و سجدہ۔ آخری 3 آیتیں جس میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا تلقین ہے وہ یہ ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔